مسیح میں سب بہن بھائیوں کو سلام۔ میں ہوں آپ کا خادم آصف رضا۔ خدا ہم سے کون سے قوانین کی تعمیل کروانا چاہتا ہے؟ بائبل جسے موسیٰ کی شریعت یا بعض اوقات شریعت کہتی ہے، کیا ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے؟ اسے خداوند کی شریعت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہی اس کا دینے والا ہے۔ موسیٰ تو محض لوگوں تک شریعت پہنچانے والا تھا۔ موسیٰ کی شریعت 200 سے زیادہ انفرادی قوانین یا احکام پر مشتمل ہے، جن میں 10 بڑے حکم شامل ہیں۔ جیسا کہ موسیٰ نے کہا، خدا نے تم کو اپنے عہد کے 10واں احکام بتا کر ان کے ماننے کا حکم دیا ہے اور ان کو پتھر کی 2 لوحوں پر لکھ دیا ہے۔ استثنا 4 باب اس کی 13 آیت، اخروج 31 باب اس کی 18 آیت۔ مگر خدا نے 10 احکام سمیت وہ شریعت کن کو دی تھی؟ کیا اس نے اسے تمام نسل انسانی کو دیا تھا؟ شریعت کا مقصد کیا تھا؟ شریعت تمام نسل انسانی کو نہیں دی گئی تھی۔ خدا نے یعقوب کی اولاد کے ساتھ ایک عہد یا معاہدہ کیا جو امت اسرائیل بنی۔ خدا نے اپنی شریعت صرف قوم اسرائیل کو ہی دی تھی۔ بائبل اس بات کو استثنا 5 باب اس سے 1 آیت اور زبور 147 19-20 آیت میں واضح کر دیتی ہے۔ پولس رسول نے سوال کیا، پس شریعت کیا رہی؟ جی ہاں، خدا نے کس مقصد کے لیے اپنی شریعت اسرائیل کو دی؟ پولس نے جواب دیا، وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی۔ غلاطیوں 3 باب 19-24 آیت۔ شریعت کا خاص مقصد اسرائیلی قوم کی حفاظت اور رہبری کرنا تھا تاکہ مسیح کی آمد پر وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار رہیں۔ شریعت نے جن بتھیری قربانیوں کا تقاضا کیا تھا، وہ اسرائیلیوں کو یاد دلاتی تھی کہ وہ ایسے گنہگار تھے جنہیں ایک نجات دہندہ کی ضرورت تھی۔ عبرانیوں 10 باب اسی 1-4 آیت۔ یقیناً یسوع مسیح ہی وہ نجات دہندہ تھا جس کے اس کی ولادت کے وقت فرشتہ نے بھی اعلان کیا۔ پس جب مسیح آیا اور اس نے اپنی کامل زندگی قربانی کے طور پر دے دی، تو شریعت کے ساتھ کیا واقعہ ہوا؟ اسے ہٹا دیا گیا۔ پولس نے وضاحت کی، ہم استاد کے ماتحت نہ رہے۔ غلاطیوں 3 باب اس کی 25 آیت۔ شریعت کا ہٹا دیا جانا اسرائیلیوں کے لیے ایک چھٹکارا تھا۔ اس نے انہیں گنہگار ٹھہرایا تھا، اس لیے کہ وہ سب پورے طور پر اس شریعت کی پابندی کرنے سے قاصر رہے تھے۔ پولس نے کہا، مسیح نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔ غلاطیوں 3 باب اس کی 10-14 آیت۔ پس بائبل یہ بھی بیان کرتی ہے مسیح شریعت کا انجام ہے۔ رومیوں 10 باب اس کی 4 آیت۔ شریعت نے دراصل اسرائیلیوں اور دوسرے لوگوں کے درمیان جو اس کے ماتحت نہیں تھے ایک باڑ یا دیوار کا کام دیا تھا۔ تاہم اپنی زندگی کی قربانی سے مسیح نے شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقف کر دی تاکہ دونوں اسرائیلی اور غیر اسرائیلیوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرائے۔ افسیوں 2 باب اس کی 11-18 آیت۔ خود خدا نے موسیٰ کی شریعت کے سلسلے میں جو کارروائی کی، اس کی بابت ہم پڑھتے ہیں، اس نے ہمارے سب قصور معاف کیے اور حکموں کی وہ دستاویز جس میں 10 احکام بھی شامل ہیں مٹا ڈالی، جو اسرائیلیوں کو بطور گنہگاروں کے مجرم قرار دینے کی وجہ سے ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا گیا۔ کلوسیوں 2 باب اس کی 13-14 آیت میں یہ لکھا ہے۔ پس مسیح کی کامل قربانی کے ساتھ شریعت کو انجام تک پہنچا دیا گیا۔ تاہم بعض لوگ کہتے ہیں کہ شریعت 2 حصوں میں ہے،
10 अहकाम और कुर्बानी के सब कवानीन वो कहते हैं कि बाकी मानदा कवानीन ख़त्म हो गए हैं, लेकिन 10 अहकाम बदस्तूर कायम है। ताहम ये सच नहीं है। अपने पहाड़ी आवाज़ में यीशु ने 10 अहकाम और दूसरे कवानीन से भी इख्तिताबात पेश किए और इनके दरमियान कोई इम्तियाज़ ना किया। यूं यीशु ने ज़ाहिर किया कि मूसा की शरीयत दो हिस्सों में तकसीम ना थी। मत्ती 5 बाब उसकी 21 से 42 आयत। नीज गौर करें कि खुदा की तरफ से पौलुस रसूल को क्या लिखने का इल्हाम दिया गया था। अब हम शरीयत से छूट गए, क्या ये 10 अहकाम के अलावा दीगर कवानीन थे? जी। जिनसे यहूदी छूट गए थे? जी नहीं, क्योंकि पौलुस मजीद कहता है बगैर शरीयत के मैं गुनाह को ना पहचानता। मसलन अगर शरीयत ये ना कहती कि तू लालच ना कर, तो मैं लालच को ना जानता। रोमियो 7 बाब उसकी 6 आयत से 7 आयत तक। तू लालच ना कर चूंकि 10 अहकाम का आखिरी हुक्म है, इसलिए ये नतीजा निकलता है कि इसराइली 10 अहकाम से भी छूट गए थे। क्या इसका ये मतलब है कि हफ्तावार सबत मानने का कानून भी जो 10 अहकाम में से चौथा हुक्म है हटा दिया गया था? जी हाँ, इसका यही मतलब है। बाइबल की गलतियों की किताब 4 बाब उसकी 8 से 11 आयत और कुलसियों 6 बाब उसकी 16 आयत से 17 आयत में जो कुछ बयान करती है, इससे जाहिर होता है कि मसीह हफ्तावार सबत मानने और साल में दीगर खास दिनों को मनाने का तकाजा करने वाली खुदा की शरीयत के मातहत नहीं है जो इसराइलियों को दी गई थी। ये बात रोमियो 14 बाब उसकी 5 आयत से भी देखी जा सकती है कि हफ्तावार सबत मानना मसीह तकाजा नहीं है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का शुक्र हो और आप सबके लिए बरकत का बाइस बने। आमीन। मसीह में सब बहन भाइयों को सलाम।